السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، طاق ہو تو ان کی قسم اور جفت ہوں تو ان کی قسم۔ یہ 10 راتیں جن کی قسم اللہ تعالیٰ اٹھا رہے ہیں قرآن مجید کے اندر، یہ 10 راتیں جو ہیں یہ عشرہ ذوالحجہ ہے۔ پہلا جو ذوالحجہ کا عشرہ ہے اس سے مراد وہ ہے۔ عشرہ ذوالحجہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور یہ جو دن اس وقت گزر رہے ہیں سال کے قیمتی ترین دن گزر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص جو ان 10 دنوں کے اندر کوئی نیک عمل کرے گا، ان نیک اعمال کے برابر کوئی اور عمل نہیں ہو سکتا۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے عمل کے برابر ہو جائے، یعنی ان 10 دنوں کے اعمال باقی پورے سال کے اندر کیے جانے والے اعمال کی نسبت زیادہ افضل ہیں، ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ آپ عام دنوں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، اس سے ان 10 دنوں کی نماز افضل۔ آپ عام دنوں میں روزہ رکھتے ہیں، اس سے ان 10 دنوں کا روزہ افضل۔ آپ عام دنوں کے اندر صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس سے ان 10 دنوں کے اندر کیا جانے والا صدقہ و خیرات افضل۔ عام دنوں کے اندر ذکر اذکار تلاوت کرتے ہیں، اس سے ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والی تلاوت اور ذکر و اذکار بہتر اور افضل اور اعلیٰ ہے، یعنی ان دنوں کے اندر ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں رمضان مبارک آتا ہے نا تو کیسے لوگ بھاگ جاتے ہیں مساجد کی طرف، دسترخوان سج جاتے ہیں، افطار دسترخوان لگ جاتے ہیں، صدقہ و خیرات ہونا شروع ہو جاتا ہے، لوگ زکوٰۃ تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک بہار آ جاتی ہے، کیونکہ ہمیں رمضان کے فضائل کا علم ہے، علماء نے بتایا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب یہ عشرہ ذوالحجہ آتا ہے تو بالکل سادگی کے ساتھ گزر جاتا ہے، کوئی تحرک نظر نہیں آتا، کوئی جوش نظر نہیں آتا، کوئی ولولہ تازہ نظر نہیں آتا، کوئی جذبہ نظر نہیں آتا۔ ان 10 دنوں کے اندر ہم بالکل سستی، اسی غفلت اور اسی جو عام روٹین ہوتی ہے اس کے یہ دن سمجھ کے گزار دیتے ہیں، حالانکہ سال کے اندر جتنے دن ہیں تمام دنوں میں سے افضل دن یہ دن ہے، اور تمام دنوں کے سردار یہ دن ہے۔ ان کے اندر کیا جانے والا عمل اتنا افضل ہے، اتنا افضل ہے کہ کوئی عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جب یہ سنا کہ یہ عمل سب سے افضل ہے جو ان 10 دنوں میں کیے جائیں، کوئی عمل ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو فوراً ان کے ذہن کے اندر اب اعمال کی ترتیب آنا شروع ہو گئی، کون کون سے عمل افضل ہیں۔ نماز کی فضیلت ذہن میں آئی، روزے کی فضیلت ذہن میں آئی، تلاوت کی فضیلت ذہن میں آئی، اب ذہن چل رہا ہے اور یہ کیٹیگریز ہو رہی ہیں، کیٹیگرائز کیا جا رہا ہے اعمال کو۔ تو صحابہ کرام اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم نے قرآن و حدیث سے یہ بات سمجھ لی ہے کہ سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، تو کیا ان 10 دنوں کے عمل جہاد سے بھی افضل ہو جائیں گے؟ جہاد بھی ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حضور کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں کے اعمال سے افضل نہیں ہے؟ وہ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو ان 10 دنوں کے اندر اعمال کیے جائیں، اللہ کہ کوئی شخص مال لے کر جان لے کر نکلے اللہ کے راستے میں اور جان بھی لٹا دے، مال بھی لٹا دے اور جام شہادت نوش کر جائے، اس شہید کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، شہادت کی فضیلت کوئی نہیں پا سکتا۔ اس کے علاوہ تمام اعمال حتیٰ کہ جہاد سے بھی افضل ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال ہیں۔ بھائیو، یہ 10 دن وہ گزر رہے ہیں، میں آپ سے، آپ کا بھائی ہونے کے ناطے مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، تو میں اپنا پیغام، اپنا درد دل آپ کو سنا رہا ہوں، جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں آپ کے لیے پسند کر رہا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 10 دن عبادات کے اندر گزریں، تلاوت و اذکار کے اندر گزریں، توبہ و استغفار کے اندر گزریں، روزے کی حالت میں گزریں اور نوافل کے اندر گزریں، قیام رکوع سجود میں گزریں۔ تو آئیے کچھ ترتیب بنا لیتے ہیں، ان 10 دنوں کو کیسے گزارنا ہے اس کی ترتیب بناتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ 3 پارے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ایک صبح، ایک دوپہر، ایک شام، اللہ کے فضل و کرم سے آپ ان 10 دنوں کے اندر ایک قرآن مجید مکمل کر لیں گے۔ ان 10 دنوں کے اندر باجماعت نماز ادا کریں،
اور اہتمام کریں تکبیر اولیٰ کا، اس سے پہلے سنتیں ادا کریں، بعد کی سنتیں ادا کریں، نوافل کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں، اشراق کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، چاشت کا اہتمام کریں، اوابین کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں، اور اسی طرح روزے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ گرمی کا موسم ہے، کوئی بات نہیں، روزے رکھیں، اللہ کے لیے صبر کریں۔ اگر نہیں رکھ سکتے تو جمعرات اور سوموار کے جو دن آ رہے ہیں ان دنوں میں ان کے روزے رکھ لیں۔ اگر وہ بھی نہیں رکھ سکتے تو 9 ذو الحجہ کا روزہ تو ضرور رکھیں، کیونکہ ایک دن کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا افضل ہے، یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، یہ تیری میری زندگی کے 2 سالوں کے گناہ معاف کروانے کے لیے ایک روزہ کافی ہے۔ ایک وہ سال جو گزر چکا ہے، تو میں گناہ کر چکے ہیں، اللہ اس ایک روزے کے بدلے وہ گناہ معاف کر دے گا۔ والباقیہ تھا، ایک وہ سال جو تیری میری زندگی کے اندر ابھی آیا نہیں ہے، ابھی آنے والا ہے، ابھی گناہ نہیں کیے، ابھی گناہ ہونے ہیں، اللہ نے ایڈوانس اس روزے کی برکت سے وہ گناہ معاف کر دیے۔ یار روزہ کو مشکل ہے، ساری 2 سالوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اور اذکار زیادہ کریں، اذکار میں درود شریف ہے، اذکار میں تکبیرات ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ اذکار کریں، تکبیرات کا اہتمام کریں، بلند آواز سے پڑھیں، اور زبان کو ذکر پہ طاری رکھیں، زبان پر ذکر ہر وقت تر رکھیں اپنی زبان کو ذکر کے ساتھ، اٹھتے بیٹھتے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کریں، بہت زیادہ، جتنی استطاعت ہے صدقہ کریں۔ اگر روزانہ 10 روپے بھی دے سکتے ہیں نا تو روزانہ 10 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کریں۔ ان دنوں کا صدقہ بہت افضل ہے۔ اگر زکوٰۃ نہیں دے سکے نا ابھی تک سال کی، ان دنوں میں ادا کریں، جس طرح رمضان مبارک میں ادا کرتے ہیں نا زیادہ ثواب ملے گا، تو یہ بھی منی رمضان، میں اس کو کہتا ہوں منی رمضان آ گیا ہے، 10 دن کا رمضان ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ اور بھرپور عبادات کے اندر یہ 10 دن گزارو، اور 10واں دن قربانی، اللہ اکبر، اور پھر اللہ کی رضا کے لیے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو۔ آؤ ان 10 دنوں کے اندر اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے رب کو منا لیں، اور آخر میں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دعاؤں کی قبولیت کے دن ہے، اللہ تعالیٰ ان دنوں میں بڑا خوش ہوتے ہیں، اپنے بندوں کے لیے رحمتوں کا اعلان کرتے ہیں، معافیوں کا اعلان کرتے ہیں، تو دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں، بہت زیادہ دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، عالم اسلام کے لیے۔ آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے آپ کی دعاؤں کی، ہمیں مسلمانوں کو ضرورت ہے، کٹتے پھٹتے مسلمانوں کو ضرورت ہے، چیتھڑوں میں اڑتے ہوئے بارود کے اندر بچوں کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، ہمارے ملک کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تو آئیں ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں، تو یہ 10 دن اتنے خوبصورت گزاریں، پھر ان 10 دنوں کی روشنی کے اندر پورا سال خوبصورت گزرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان 10 دنوں کے فضائل اور ان کی مناقب اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ثواب رکھا ہے اعمال کا، ہمیں وہ سمیٹنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔